اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ انشاءاللہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے اپنے بزرگ محترم کے لیے اور ریسپیکٹڈ ایلڈرز، ہمارے ایلڈرز جنہوں نے ہمیں پلا بڑا کیا، انہوں نے ہمیں پوری زندگی جو ہے ہمارے لیے جو ہے قربانیاں دیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے، خصوصاً دین کے معاملے میں، نہ صرف دنیا کے معاملے میں، خصوصاً دین کے معاملے میں انشاءاللہ۔ اور ہم سب کے لیے ایک ہدایت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تیار ہوں۔ سوچنے کی بات ہے جتنے لوگ سروس میں آ گئے ہیں یا سروس سے ریٹائر ہو رہے ہیں، انسان پوری زندگی جو ہے کوشش کرتا ہے کہ ہمارا جو آخری مقام ہے وہ ایک بہت کمفرٹیبل مقام ہو۔ تو ہم جتنا بھی کماتے ہیں، جتنی سیونگز کرتے ہیں، جتنی پلاننگ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کہ جب ہم ریٹائر ہوں، سروس سے ریٹائر ہوں، ہمارا معاملہ بالکل سیٹ ہو، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہو، کوئی تکلیف نہیں ہو، کوئی دقت نہیں ہو، تو انسان اس کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اور کس پیریڈ کے لیے کرتا ہے؟ 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال۔ انسان اگر ریٹائر ہو گیا فرض کریں 60 سال پہ، تو 60 سے 90 تک 30 سال کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، مگر بہت تیار کرتے ہیں، پوری زندگی تیاری کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا ایکچوئل ریٹائرمنٹ ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ تو ہمارا ایکچوئل ریٹائرمنٹ جو ہے وہ قبر میں شروع ہوتا ہے۔ آخرت میں تو ایک بالکل دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، یا تو گاڈ فاربیڈ ایک بہت خراب زندگی ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے، یا ایک بہت پیاری خوبصورت اہم زندگی ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے۔ تو ہم نے کیا تیار کی ہے؟ ریٹائرمنٹ جو ہے ہمارا اصلی ریٹائرمنٹ وہ قبر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جب لوگ جو ہے جا رہے ہوتے ہیں دفن کے بعد، تو انسان جو قبر میں ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، گریہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ، مجھے یہاں اکیلے نہیں چھوڑ کے جاؤ۔ تو اس وقت قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، اور ہم اس مقام کے بہت قریب آنے لگے ہیں۔ سبھی کو اس مقام کے قریب آنا ہے، مگر خصوصاً جو بزرگ ہیں ہمارے، آپ اس مقام کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ اور ویسے تو سبھی قریب آ جاتے ہیں۔ اب ہم نے جو ہے بہت سے لوگوں کے دفن دیکھے ہیں، بچوں کے بھی دفن دیکھے ہیں، 6 مہینے 9 مہینے کے بچے، کچھ ہو گیا انتقال کر گئے، وہ بھی دفنائے جاتے ہیں اتنے چھوٹی عمر پہ۔ اور نوجوانوں کے بھی دفن دیکھے ہیں، اور بزرگوں کے بھی دفن دیکھے ہیں، مردوں کے، خواتین کے، سب کو جانا ہے، سب کو تیاری کرنی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم زندگی میں اتنی تیاری کرتے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ ہم کیا اس کے لیے تیار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں، یا جو فرشتے جو ہے سوال کریں گے قبر میں، ان کے سامنے جب ہم ڈالے جائیں تو ہم سارے سوالوں کا جواب دے دیں گے؟ ہم اس طریقے سے ان کے سامنے جائیں گے کہ ہم مکمل مسلمان ہیں اور ہمیں کوئی خلا نہیں ہے، جتنی اہم باتیں، جتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ اب دنیا میں مجالسوں میں، گفتگو میں ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سی باتیں دنیا کی ہوتی ہیں، بہت سی باتیں اور بھی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں، مگر وہ ٹیسٹ پہ نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ تاریخی باتیں، ہم سے کوئی تاریخی باتوں کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ تاریخ میں یہ ہوا وہ ہوا، آپ کو تاریخ کے بارے میں کتنا علم ہے، ان کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو خصوصاً کیا باتیں ہوں گی؟ آپ کے عقیدے کی باتیں ہوں گی اور آپ کے اعمال کی باتیں ہوں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ اعمال میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور عقیدے میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا مکمل طور پہ جو ہے تیار ہیں کہ ہم ان ساری باتوں کا جواب دیں گے، اور ہم ایک ایسے مرحلے پہ ہوں گے، ایک ایسے مقام پہ ہوں گے جہاں پہ ہم سارے سٹیجز کو جو ہے سے پار کر رہے ہیں، پازیٹیولی کراس کر رہے ہیں سکسیسفلی۔ یا ایسا تو نہیں ہے کہ خلا ہے، بہت سے گیپس ہیں، اور ان گیپس کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔
تو یہ سیریز بنائی گئی ہے خصوصاً اس لیے کہ ہمیں گیپس نظر آ رہی ہیں جو اصلاحی نوجوان ہیں، اور ان کے بہاف پہ ہم یہ سیریز بنا رہے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے کہ آپ ان کی بات سن لیں. انہوں نے آپ سے بہت فائدے اٹھائے ہیں زندگی میں، نوجوانوں نے. اب جو ہے ان کی ٹرن ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے. آپ جو ہے جب یہ بچے تھے، آپ انہیں مجلسوں میں لے جاتے تھے، مسجد میں، امام بارگاہ میں، آپ نے انہیں ایک ریلیجیس انوائرمنٹ میں پلا بڑا کیا. یو براٹ دم اپ. اب وہ خود بھی سوچنے لگے، انہوں نے دیکھا کہ جو ہم اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں، جو آپ نے شروع کیا تھا، ابتدا آپ نے کی تھی، وہ اس معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک راستہ ہے، اور اس راستے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو، ہمارے آخرت کے لیے فائدہ ہو، مگر اس میں گیپس ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ گیپس فل کر دیں تو جو ہے ان کے لیے جو ہے فائدہ ہوگا، آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اور وہ آپ تک وہ باتیں پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ اس میں جو ہے وہ ان کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے. They love you so much and they want the best for you. اور وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ آپ بس بات سن لیں، اگر آپ سمجھے کہ یہ بات معقول ہے، اس میں دم ہے، اڈاپٹ کر لیں، اور اگر آپ سمجھیں سننے کے بعد کہ اس میں آپ کا فائدہ نہیں تھا تو چھوڑ دیں. اللہ آپ کو پھر بھی ثواب دے گا either way، کیونکہ جو ہے آپ تک ایک پیغام آیا کہ آپ کے فائدے کو کچھ باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی آخرت کے فائدے کے لیے کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ کو جو ہے مشکلوں سے، پریشانیوں سے آخرت میں بچا لیں. تو اگر یہ ہوا کہ یہ باتیں واقعی آپ کے فائدے کے لیے ہوئیں اور بہت اہم ہوئیں، تو اس میں آپ کے آخرت کا بہت فائدہ ہے. اور اگر یہ ہوا کہ ان باتوں میں زیادہ دم نہیں تھا، تو کم سے کم آپ کو اتنا تو ثواب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک موقع آیا جس میں جو ہے لوگوں نے بیان کیا کہ آپ کی فائدے کی باتیں ہیں. آپ نے خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کے قریب آنے کے لیے سوچا کہ میں جو ہوں ان باتوں کو سن لوں، شاید میرا فائدہ ہو جائے. آپ کو جو ہے اس کا ہی جو ہے بہت ثواب مل جائے گا. قرآن میں سورہ ملک میں جو 10ویں آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو آخرت میں ہار جائیں گے، جو جہنم کی طرف لیے جائے گے، فرشتے جو انہیں لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اور یہ کیسے ہوا کہ آپ یہاں پہنچ گئے. تو وہ لوگ فرمائیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے سن لی ہوتی بات، اگر ہم نے غور کیا ہوتا، اس بات کو سن لی ہوتی، اس پہ غور کیا ہوتا، تو ہم یہاں نہیں ہوئے ہوتے. کوئی آیا تھا، بالکل بے شک، کیونکہ فرشتے پوچھیں گے کیا کوئی بھی نہیں آیا تھا آپ کے پاس؟ نہیں، کوئی آیا تھا، مگر ہم نے اس کی بات نہیں سنی. اگر ہم سن لیتے اور اس پہ غور کر لیتے تو ہمارا فائدہ ہو جاتا، مگر ہم نے نہیں کیا اور ہمارا نقصان ہو گیا. تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بات ہمیشہ سن لینی چاہیے، اور اس کے بعد اگر انسان سوچے کہ اس میں دم نہیں ہے، چھوڑ دیں. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ٹائم کا احترام کریں، رسپیکٹ کریں، اور تیزی سے آگے بڑھیں، اور ان چیزوں پہ جو ہے غور کریں گے جو آپ کی آخرت کے لیے فائدہ رکھتی ہوں. ان چیزوں کے لیے نہیں جو انسان بہت آپس میں جھگڑتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، ڈفرینسز آف اوپینینز ہوتی ہیں، مگر آخرت میں ان کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. ویل فوکس انشاءاللہ صرف ان چیزوں پہ جو بہت اہم ہے آپ کے آخرت کے لیے. اس لیے ہم اسے کنڈینس کریں گے، اور ہم بس یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ پلیز جو ہے یہ باتیں سن لیں جو آپ کے نوجوانوں کے بہاف پہ ہیں. آپ کی جو اصلاحی نوجوان ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، آپ کی کمیونٹی میں جو نوجوان ہیں، اور جو اصلاحی قسم کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، کیونکہ وہ پوری زندگی انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور وہ ڈائریکشن ایک مقام تک پہنچا رہا ہے. تو ہماری ابتدا بھی بہت مضبوط ہے اور ہمارا مقام جہاں ہم پہنچنے چلے ہیں وہ بھی بہت مضبوط جگہ ہے. بس ہمیں ایک راستہ ناپنا ہے وہاں پہ. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس راستے کو ہم نے ناپا ہے
اس میں کچھ گیپس ہیں، اس میں کچھ پاٹ ہولز ہیں، اس میں کچھ دلدل ہے. تو وہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسے تھوڑا سا تبدیل کر دیں، سلائٹ چینج کر دیں، اس راستے میں راستہ اچھا ہے، بس جو ایریاز، چند ایریاز ہیں جہاں پہ دلدل ہے، جہاں پہ گیپس ہیں، پاٹ ہولز ہیں، یا اتنے بڑے ہولز ہیں کہ گاڑی جو ہے اس میں جو ہے دھس جائے گی، تو انہیں اوائڈ کر لیں. کیونکہ اگر گاڑی دلدل میں پھنس جاتی ہے تو پھر آپ مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے. اگر گاڑی جو ہے ایک ڈچ میں جو ہے گر جاتی ہے تو آپ مقام پہ نہیں پہنچ پائیں گے. تو کہہ رہے ہیں ہم نے یہ راستہ ناپا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تحقیق کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دلدل ہے، یہاں پہ ڈچز ہیں، ان سے بچ جائیں. تو بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ سن لیں، باتیں سن لیں اور اس پہ غور کر لیں ان میں دم ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس راستے میں یہاں مشکل ہے، اس سے تھوڑا سا بچ لیں، آپ کو اپنا راستہ بدلنا نہیں ہے، بس تھوڑا سا اس سے بچ لیں، تو یہ کیا بری بات ہے؟ اس میں کیا غصہ ہونے کی بات ہے یا کیا ریپل ہونے کی بات ہے؟ آپ سن لیں، دیکھ لیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم انشاءاللہ جو ہے شروع کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی باتیں جو ہے وہ ممبر سے بیان کی جاتی ہیں، بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں، مگر بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے نقصان کے لیے ہیں. یہ بات سچ ہے. اگر ہم ساری ممبر کی باتوں کو ناپیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں فائدہ ہوتا ہے، اور واقعی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں نہیں ہوتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کون ذاکر ہے، کون عالم ہے، کون بیٹھا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے، مگر دونوں قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ انسان کو اخلاق اختیار کرنا چاہیے جب بھی اس قسم کی گفتگو ہوں، دین کی گفتگو ہوں، کیونکہ دین اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو جمع کرے اور ساتھ لائے. ون نیشن انڈر گاڈ، ایک قوم جو خدا کی طرف رجوع کر رہی ہے. تو دین جو ہے ایک محبت کی چیز ہے، یہ خدا کی محبت ہے انسانوں کی طرف، خدا کی ہدایت ہے. آپ سب لوگ ایک قوم بن کے جو ہے خدا کی رجوع کریں. تو دین میں دقت نہیں ہونی چاہیے. دین اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو، فساد ہو، فتنہ ہو یا ڈفرینسز ہوں. انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیت صاف کرے اور اپنے آپ سے یہ کہے کہ میں خوشنودی خدا کے لیے کر رہا ہوں، جو بھی کچھ کر رہا ہوں، اور اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو خدا چاہتا ہے وہ کروں. رائٹ؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہی چاہتے تھے، ائمہ علیہ السلام وہ بھی یہی چاہتے تھے، ان سب کی یہی ہدایت تھی. مگر انفارچونیٹلی انسان جو ہوتا ہے وہ ڈفرینسز کھڑی کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ریپلشن لاتا ہے، اور انسان جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بہترین اخلاق کس کا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین اخلاق ان کا تھا. اور اگر اخلاق کے بنا پہ پوری انسانی قوم جو ہے تبدیل ہو سکتی تھی اور حق کی طرف لائی جا سکتی تھی، اور ایک انسان وہ کر سکتا تھا، ایک انسان میں اگر یہ قوت ہوتی کسی انسان میں یہ کرنے کی، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. مگر آپ کا سب سے بہترین اخلاق کے باوجود آپ نہیں کر پائے کہ پوری قوم کو آپ اسلام کی طرف لے آئیں. تو کیا ہوا؟ شروع میں آپ نے اپنی تبلیغ کی، بہت سے لوگ آئے، مگر اس سے زیادہ لوگ جو آپ کے خلاف ہوئے مکے میں، اور اتنے خلاف ہوئے کہ ایک ایسا وقت آیا آپ پہ کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی. آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کرم اللہ وجہہ کہ آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیں. انہوں نے آپ سے پوچھا کہ میرے لیٹنے سے آپ کی زندگی بچ جائے گی، آپ جو ہے محفوظ پہنچ جائیں گے؟ تو آپ نے کہا ہاں میری زندگی بچ جائے گی، میں اپنے مقام پہ پہنچ جاؤں گا. تو امام علی علیہ السلام لیٹ گئے بستر پہ، اور یہ ان کی سب سے پیاری نیند تھی، کیونکہ وہ یہ خدا کے لیے کر رہے تھے، یہ ان کی سیکریفائس تھی، ان کی قربانی تھی. تو کیوں یہ قربانی دی جا رہی تھی؟ یہ قربانی اس لیے دی جا رہی تھی کیونکہ بہت سے قبائل
ساتھ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ میں ایک رات میں اپنے خاص لوگوں کو لے کے اسیسنس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. تو اس لیے اس کے باوجود کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر خدا وہ ان کی بہتری کے لیے چیزیں کہہ رہے تھے, ان کی بہتری کے لیے جو ہے تبلیغ کر رہے تھے اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی ڈسپائٹ گڈ اخلاق ایسا بھی ہوتا ہے, مگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ با اخلاق ہم اپنی باتیں آگے پہنچائیں, اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ با اخلاق آپ ان باتوں کو سنیں اور ان پہ غور کریں انشاءاللہ. تو پہلی بات جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ میٹر بھی آگے پہنچا دیں, وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے, آپ میں اور لوگوں میں کیا فرق ہے آپ کے مسلمان ہونے کے ناطے سے, تو لوگ کہیں گے ہم خدا میں مانتے ہیں, یہ ہماری ایک خاصیت ہے مسلمان کو. بے شک یہ مسلمانوں کی خاصیت ہے, مگر آپ دیکھیں کہ خدا میں ماننا یہ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. ایتھیسٹ کے علاوہ سبھی خدا میں مانتے ہیں, نہ صرف کہ کرسچنز, جوز, ہندو بھی خدا میں مانتے ہیں, ان کا خدا بھگوان ہے وہ اس میں مانتے ہیں, تو سبھی مانتے ہیں. تو اس میں کیا خاص بات ہے, آپ بھی مانتے ہیں اور بھی مانتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. جہاں تک خدا کی معبود کی عبادت کرنے کی بات ہے سبھی کرتے ہیں, کرسچنز بھی کرتے ہیں, دے ورشپ دا فادر, یہودی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں, وہ بھگوان کی عبادت کرتے ہیں, کہتے ہیں بھگوان ہمارا خدا ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ تو فرق, بنیادی فرق ابتدائی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اس پوائنٹ کو سامنے نہیں لا رہے کہ میں خالق ہوں, میں نے سب چیزیں پیدا کی ہیں. نہ ہی سورہ ناس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے جو آپ کی اسلامی بنیاد جو ہے وہ ڈالتی ہیں, یعنی کہ وہ رب ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا کلمہ ہے, کلمہ شریف, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ نہیں کہ اشہد ان اللہ هو الخالق یا اشہد ان اللہ هو المعبود, یہ نہیں کہ اللہ خالق ہے, اس نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں, یہ نہیں کہ اللہ جو ہے معبود ہے, سب اس کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو سبھی مانتے ہیں, سبھی مانتے ہیں کہ خدا نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں, سبھی مانتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے. ہندو تک مانتے ہیں کہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور وہ کرتے ہیں جسے وہ خدا مانتے ہیں. اسلامی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور آگے کے ایپیسوڈ میں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے, الہ کا کیا مطلب ہے اور اس میں کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے. تو اسلامی بنیاد یہ ہے کہ الہ صرف وہ ہے جس کی خاصیتیں ہیں, اور وہ خاصیتیں ہیں جو صرف اس کی ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم یہ سیریز اس سے ابتدا کریں گے, مگر اس ایپیسوڈ میں نہیں. اس ایپیسوڈ میں بس ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام جو ہے اور عقیدہ اور اعمال یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بس جیسے سوسائٹی میں جو ہے لائے گئے ہیں ہم اس کے ساتھ خوش ہوں. نو, جس طریقے سے ایک کرسچن سوسائٹی میں لایا جاتا ہے وہ خوش ہے, آخر تک اس دنیا سے چلا جاتا ہے, خوش چلا جاتا ہے. یہودی بھی خوش چلا جاتا ہے, ہندو بھی خوش چلا جاتا ہے. تو ہم بھی یہ سوچیں کہ ہم اپنی کمیونٹی میں آئیں اور جیسے جیسے ہماری کمیونٹی نے بتایا ویسے ہی ہم کرتے گئے اور خوش چلے گئے. مجلسوں میں ہم بیٹھے, ہمارے جو ہے بہت اہم پروگرامز ہوئیں, خوشحالیاں ہوئیں, اچھے کپڑے پہنے, بہت اچھے کھانے کھائے, اچھی گفتگویں ہوئیں, اور ہم بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. اور جو ذاکرین ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو بالکل کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بالکل ٹھیک ہیں, آپ بالکل پرفیکٹ ہیں, آپ کی سچویشن بالکل مضبوط ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تب کیا یہ محفلیں ہوں گی, یہ دوست ہوں گے, یہ کھانے ہوں گے, یہ چہکنا ہوگا, یہ نور ہوگا؟ وہاں تو ہم اکیلے ہوں گے, وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا. ذاکر صاحب وہاں نہیں ہوں گے, مولانا صاحب وہاں نہیں ہوں گے جو کہیں گے کہ دیکھیں ہم یہاں آ گئے ہیں آپ کی قبر میں آپ کے برابر, اور ول ٹیک کیئر آف یو,
آپ کو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، معاملہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے کہا تھا، اور ہم بالکل آپ کی ہمدردی میں اور آپ کے فائدے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے برابر. مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں، وہ نہیں ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ ذاکر صاحب نے ممبر پہ کیا کہا تھا. اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کا امتحان ختم ہو، آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، امتحان آپ کا ختم ہو گیا ہے، اب بس آپ کی پیپر کی چیکنگ جو ہے وہ رہ گئی ہے. تو اٹ ول بی ٹو لیٹ. اگر کوئی بھی چیز ہمیں فکس کرنی ہے وہ آج کرنی ہے اور یہاں پہ کرنی ہے، اس دنیا میں کرنی ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ممبروں سے جو ہے بعض ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہماری نقصان کے لیے ہیں، اس سے نقصان ہوگا، قبر میں نقصان ہوگا، آخرت میں نقصان ہوگا، تو we owe it to ourselves. یہ ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے، مورلی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان باتوں کو انالائز کریں کہ واقعی اگر کوئی نقصان ہوگا تو ہم اسے دیکھ لیں. یہ کہنے والے تو بہت ہوں گے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ایوری تھنگ از فائن. اب آپ اس طریقے سے سوچیں، آپ اپنی گاڑی میکینک کے پاس لے جائیں. ایک میکینک کہتا ہے آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. دوسرا میکینک کہتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، آپ اسے دیکھ لیں، اور نہیں تو جو ہے یہ اگلے ایک ہفتے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ بتائیں کیا آپ بالکل اس میکینک کو اگنور کر دیں گے جس نے کہا ہے کہ میں نے یہ چیک کی ہے، اس میں بہت بڑی پرابلم ہے، اور آپ اسے مان لیں گے جو کہتا ہے کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے؟ یہ ہے آسٹرچ اپروچ کہ جو ہے انسان جو ہے وہ اپنے فائدے کھینچنے. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر دو میکینکس آپ کو یہ باتیں بتائیں گے، آپ اسے کم امپورٹنس دیں گے جو یہ کہے گا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور اسے زیادہ امپورٹنس دیں گے جو کہے گا کہ اس گاڑی میں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی محفوظ رہے، آپ کہیں پھنس نہ جائیں. رائٹ؟ تو انشاءاللہ ہم بھی اسی معاملے کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ڈسکس کرنی چاہیے، اور ہم صرف آپ سے چند گھنٹے مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ سیریز جو ہے ہمیں نہیں لگتا کہ بہت لمبی ہوں گی. تو آپ چند گھنٹے ہمیں دے دیں. آپ مجلسوں میں ہر ایک سال جو ہے ہزاروں گھنٹے گزارتے ہیں، چند گھنٹے جو ہے اپنی بہتری کے لیے انشاءاللہ خدا جو ہے آپ کو اس کا جو ہے جزا دے گا. اگر جو ہے آپ نے ایکسیپٹ کیا یا نہ بھی کیا، کم سے کم آپ نے جو اپنا ٹائم لگایا خوشنودی خدا کے لیے. یہ اس کے لیے کہ ایک میکینک نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی گاڑی میں جو ہے شاید پرابلم ہے، یہ آپ کی دین کی گاڑی ہے جو آپ کو خدا تک پہنچا رہی ہے، تو آپ نے وہ چیک کر لی، تو خدا آپ کو جو ہے اس کا جزا دے گا کہ آپ نے چیک کر لی. تو انشاءاللہ اس کے آپ چند گھنٹے ہمیں دے دیجیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کے ٹائم کا احترام کریں گے. بس آخر میں ایک فائنل مثال جو ہے اس ایپیسوڈ کے لیے آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ ہے مثال حضرت عمار یاسر کی، جو حضور کے خاص صحابی تھے، کہ وہ بھی جو ہے اپنی جوانی میں جو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ اپنے بزرگوں کے پاس آئے، اپنے والدین کے پاس، انہوں نے کہا یا ابی یا امی، میرے والد صاحب، میری مادر گرامی، ہم آپ کو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں اور کچھ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر خدا میں وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی اللہ میں مانتے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر وہ ان تک یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ خدا کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ خدا نے سب کچھ پیدا کیا تو وہ پہلے ہی سے مانتے تھے، یا یہ پیغام پہنچایا کہ خدا کی عبادت کرنا، جو تو کرتے ہی تھے خدا کی عبادت، مگر یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ خدا کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ خدا کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا نہیں چاہیے، خالص خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور بہت سی باتیں، کئی باتیں ہیں جن ہم آگے کے ایپیسوڈز میں جو ہے ہم انہیں ایگزامن کریں گے. تو شروع میں نہیں مانے وہ، انہوں نے کہا کہ ہم پکارتے ہیں ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو انہوں نے جو ہے ان کے بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ انہیں پکارتے ہیں آپ. تو خیر بت جو ہے ایک ریپرزینٹیٹیو تھے فار سرٹن تھنگس، مگر انہوں نے غور کیا اور سوچا کہ جو ہمارے بیٹے بات کر رہے ہیں اس میں اس بات میں کچھ دم ہے، تو انہوں نے بات مان لی. اور پہلے جو ہے وہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہے تھے، بات سننے کے بعد، اس پہ غور کرنے کے بعد، ماننے کے بعد وہ سیدھا جنت کی طرف جو ہے جانے لگے. یہاں تک کہ صرف جنت نہیں، جنت الفردوس. آگے جا کے دونوں شہید ہوئے، اور آپ کی والدہ جو ہیں بی بی سمیہ، وہ جو ہے اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ ہوئیں جو خواتین میں
شہید سب سے پہلے ہوئی، تو وہ پہنچ گئی بالکل جنت فردوس۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ جو چیزیں ہماری آخرت کے لیے اہم ہیں ان پہ ہم غور کریں، اور اس سیریز میں وی ول گو تھرو دوز۔ ہم بس آپ سے التجا کرتے ہیں آپ سن لیں، آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی باتیں جو ہے آج کل بیان ہو رہی ہیں ممبروں سے جو افتراءات ہیں، یعنی وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں، نہ کوئی صحیح متواتر حدیث ہے۔ بہت سی حدیثیں جو ہے وہ گاڑی گئی ہیں تاریخ میں، اور ان میں سے بہت سی جو ہے آج کل ممبر پہ بیان کی جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہے بہت ان سے جو ہے بہک رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہار الانوار جیسے مثال کے طور پہ بہت فیمس کتاب ہے، 110 جلدوں میں ہے، شاید 100 سے زیادہ جلدوں میں ہے، اور معتبر بہار الانوار، اگر مجھے نام صحیح یاد رہا، جو آغا آصف محسنی نے جو ہے چھانٹ کے نکالنے کے ان میں سے صحیح حدیثیں کتنے ہیں، تو وہ بس 2-3 جلدیں بن رہی ہیں۔ تو گویا کہ یہ کہہ لیں کہ 90% جو ہے یا تو گاڑی بھی ہے حدیثیں، یا وہ جن پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اور یہ جو 90% ہیں جو گاڑی میں ہیں یا جو لا اعتبار ہیں، وہ جو ہے بار بار بیان کی جا رہی ہیں ممبروں سے، اور لوگوں کے عقیدے بن رہے ہیں ان سے۔ تو دس از جسٹ این ایگزامپل آف کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ایسی چیزوں کو جو ہے پکڑیں گے جو ہمارے آخرت کے لیے اہم ہیں، ہم ان کی اصلاح کر لیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں آخرت کے لیے، خصوصاً بزرگوں کے لیے۔ سبھی ان سیریز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر خصوصاً ہم اپنے بزرگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے لیے سب کچھ بہتر ہو۔ ہم نے ان سے فائدے اٹھائے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو پلیز سننے میں کیا حرج ہے، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں ہوں گے۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔